إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے امت مسلمہ رمضان مبارک کا مہینہ استقبال کرنے جا رہی ہے۔ ایسا عظیم اور بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اس مہینے کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی زندگیوں میں مہلت دی ہے اور ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ آدمی سوچ سکتا ہے کہ میرے وہ رشتہ دار اور دوست احباب جو پچھلے رمضان کا استقبال کر رہے تھے مگر آج رمضان کا چاند دیکھنا ان کے لیے نصیب نہیں ہوا بلکہ وہ اللہ رب العالمین سے جا ملے ہیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے بھی میرا شمار ایسے لوگوں میں سے اگر کر دیا ہوتا تو پھر یہ رمضان بھی مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمائے اور اس کی عظمتوں سے، سعادتوں سے، برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرات، رمضان مبارک کا یہ مہینہ یقیناً اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے کہ جس کے دن پربہار اور پروقار ہوتے ہیں تو ویسے ہی اس کی راتیں بڑی پرنور اور ضیابار ہوا کرتی ہیں۔ الغرض لمحہ لمحہ رمضان مبارک کا بڑا قیمتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کا وہ کلام جس میں ہماری اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت سے بھرپور ہدایات موجود ہیں، قدم قدم پر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا جنا رہنمائی ہونی چاہیے، یہ سب اللہ کے اس کلام میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ کلام، اسے اتارنے کے لیے خود اتارنے والے رب العالمین نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اپنی جگہ پر بڑی عظمتوں والا، سعادتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ہم پر جو انعام کیا قرآن مجید اتار کر، تو اس انعام کا صحیح معنوں میں ہم شکر ادا کرنے کی ہم کو رہنمائی نہیں مل سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی عقلوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیا ہوتا کہ اے بندو میں نے تم پر اتنا بڑا انعام کیا ہے، تو اس انعام کے شکر کے تقاضے میں آپ کیا عمل کر سکتے ہو کر لو، تو پتہ نہیں کون کون کیا کرتا اور کون کیا نہیں کرتا۔ آج ہم تو دیکھ ہی رہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود
اسلام سے تعلق نہ رکھنے والے ایسے اعمال جو اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں، ایسے عمل کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل سچے دین پر اور صحیح طریقے پر ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا دیکھیے کہ یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے اور کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس عظیم نعمت قرآن کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے خود اس نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دے دیا. اور یہ روزہ اتنی عظیم عبادت اور اللہ رب العالمین کو اتنی پیاری عبادت، کیونکہ یہ ایسی عبادت کہ جس کے اندر بندہ کسی طرح کی کوئی ریاکاری نہیں کرتا ہے. دوسرے اور اعمال جن کو ادا کرنے میں کچھ نہ کچھ حرکتیں کرنی ہوتی ہیں، نماز پڑھتا ہے بندہ یا زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، کوئی دینے والا کوئی لینے والا لوگوں کو نظر آئے گا، لیکن روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے، میرے اپنے بازو میں بیٹھا ہوا بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن مجھے خبر نہیں کہ وہ روزے سے ہے، یا اگر وہ روزے سے تو مجھے خبر نہیں کہ وہ روزے سے، میں روزے سے ہوں تو اسے خبر نہیں کہ میں روزے سے ہوں. تو یہ اتنی عظیم عبادت کہ جس کے اندر ذرا بھی کوئی ریاکاری نہیں ہوتی. جی آپ سب جانتے ہیں کہ جب روزہ بندہ رکھ لیتا ہے، چاہے وہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا، اس کے اپنے سامنے کتنی پسندیدہ کھانے پینے کی چیزیں کیوں نہ آ جائیں، یا اسے پوری تنہائی بھی نصیب ہو جائے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، لیکن اگر اس کا من اسے اگر برائی کی دعوت بھی دیتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، اپنے نفس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، مجھے کسی طرح کی کوئی غلط حرکت نہیں کرنی چاہیے. تو تنہائی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یہی سب سے عظیم عبادت ہوتی ہے. کھلے میں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا خوف یہ اور چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خالی اوقات میں، یعنی کہ بالکل بندہ اکیلا ہو، تنہا ہو، اس وقت جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اسی لیے وہ 7 خوش نصیب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن، جبکہ کہیں کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جن 7 خوش نصیب لوگوں کو جگہ دیں گے، ان میں سے اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک وہ آدمی بھی ہے. آدمی کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ آدمی میں مرد عورت سب داخل ہے. تو ایک وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو امڈ آئے. تو یہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے تنہائی میں خشیت اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، تو یہ ایسی عظیم عبادت. تو اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے روزہ جیسی عبادت کو، جس میں بندہ اپنے رب سے تنہائی میں بھی ڈرتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا، تو ایسی عظیم عبادت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے مسلمانوں پر فرض کر دیا. تو اب ایسے میں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ عظیم مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، یہ سعادتوں والا مہینہ جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارا اس ماہ مبارک میں کیسے ہمارا اپنا وقت گزرے. کیا اب تک ہم نے جس طرح سے وقت گزار دیا، نہ نمازوں کی کوئی پابندی رہی، نہ ہمارے اپنے معاملات میں کوئی درستگی رہی، نہ ہماری زبان جھوٹ بولنے سے، چغلی کھانے سے، غیبت کرنے سے تھکتی نہیں رہی، تو کیا اسی طرح سے اور ہماری اپنی آنکھوں سے ہم کس کس قسم کے گناہ کرتے رہے، ہمارے اپنے کانوں کو ہم نے کہاں کہاں نہیں استعمال کیا. تو ہر آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ رمضان مبارک کے داخل ہونے سے پہلے مجھے اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے.
عام طور پر ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے معاشرے میں سارے گھر کا تقریباً یہی ماحول ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ہر طرح کی پاکی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے. رمضان مبارک کے آنے سے پہلے پورے گھر بار کی پورے جالا کہاں کہاں نظر آ رہا ہے، سب جھاڑو پوچھا مار کے پورا دھل دھلا کے پورے گھر کو پاک صاف کر لیا کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف رمضان مبارک کے آمد کے ساتھ ساتھ پورے مہینے بھر کے لیے ہمیں اپنی سحری اور افطاری کے لیے کیا کیا ہمہ قسم کی تیاریاں جو کرنی ہے ان سب کے لیے پوری تیاری کا ہم اہتمام تو ضرور کر لیتے ہیں. لیکن کیا کبھی کوئی آدمی یہ بھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے، چاہے کوئی مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، جی کوئی بھی کسی بھی قسم کا آدمی، کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ آنے جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو اس مہینے میں کیسے اپنے آپ کو رکھوں؟ میرے پروردگار کا اتنا بڑا انعام مجھے نصیب ہونے جا رہا ہے، تو اس نعمت اور اس انعام کے شکر کے طور پر مجھے اپنے اندر کیا تبدیلی کرنی ہے؟ تو یہ سب سے اہم چیز ہے. اور ہر آدمی جب تک اپنے طور پر ارادہ نہیں کرے گا، یہ تو بالکل یقینی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام میں آگے بڑھنے والی بات ہو یا کسی برائی کو چھوڑنے والی بات ہو، جب تک آدمی اپنے آپ میں ارادہ نہیں کرے گا نہیں ہو سکتا ہے. بھلائی کرنے کا بھی میں نے اگر ارادہ کیا تو میں جو نہ کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں توفیق بھی طلب کروں گا، مدد بھی طلب کروں گا، اور میرا اپنا ارادہ جیسا ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ جو بندہ، کیونکہ ہر آدمی کا ارادہ، اس کی اپنی نیت، یہ اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے. تو جو آدمی جیسا ارادہ کرے گا اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ایسی گھڑی آ رہی ہے، ایسا موسم آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار سمجھ لیجئے. تو اس میں ہر آدمی کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں. چاہے وہ میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو گھر میں، تو میاں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے آگے بڑھے عبادات میں، بیوی کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے شوہر سے آگے بڑھ جاؤں. کیونکہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر شخص کا معاملہ اس کے اپنے عمل کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کا شوہر بڑا نیک تھا تو اس کی بیوی کو بھی شوہر کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ درجہ دے دیا جائے، ایسے نہیں ہوگا. جب تک کہ خود بیوی اپنے اعمال کے ذریعے جنت کے اعلیٰ درجات حاصل نہ کر لے. اور الٹا بھی ویسے ہی ہے کہ کسی شوہر کی بیوی بڑی متقی، بڑی نیک اور بڑی صالحہ اگر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شوہر کے ساتھ رعایت کی جائے گی اور اسے بھی اس کی بیوی کے برابر اس کو درجہ دے دیا جائے گا. نہیں، ہر آدمی کا اپنا اپنا عمل ہوتا ہے. تو ہر آدمی کو اپنے طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے ہم لوگوں کو یہ بات بتائی گئی کہ دنیا کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اپنے کمتر کو دیکھو. دنیا کے کسی بھی معاملے میں اپنے سے جو کمتر ہے اسے آپ دیکھو تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں صاحب بڑا آدمی اس کے پاس وہ ہے، لیکن میرے نیچے جو اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں بندے کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اور جہاں تک دین کا اور نیکیوں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کے لیے کہا گیا کہ جب جب آدمی اپنے اوپر والے کو دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ میں ابھی بہت پیچھے ہوں، مجھے آگے بڑھنا چاہیے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے. یہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ مہینہ جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً اس کی برکتوں سے، سعادتوں سے مالا مال فرمائے. تو اس مہینے کے استقبال کے لیے ہمیں ظاہر سے کہیں زیادہ باطنی طور پر اپنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم خود تیاری کریں گے تو ویسے ہی ہمارے اپنے گھر بار کی بھی پوری تیاری ہم کو کرانی ہے. گھر بار سے میری مراد
بیوی بچے وغیرہ ہمارے جو ہیں، تو ان لوگوں کو بھی رمضان کا اس کا مقام اور اس کی قدر و منزلت ان کے اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جس طرح سے غیر رمضان میں اپنا بیشتر وقت، خاص کر اس دور کی ایک بہت بڑی آفت جو ہمارے اپنے ہاتھ میں موبائل فون کی شکل میں کھلونا آ گیا، اور کتنا ہمارا اپنا قیمتی وقت، ہماری اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ اسی موبائل کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ واٹس ایپ، کسی کو کوئی موبائل کوئی میسج کیا، کسی کو کسی میسج دیکھا، یا کوئی اور مختلف قسم کی چیزوں میں آدمی ایسا اپنا وقت اس کے اندر برباد کر لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے یہ قیمتی لمحات بھی ہمیں نصیب ہوئے اور ہم نے بالکل ہمارے اپنے رمضان سے پہلے کی زندگی کی طرح ہمارے اپنے رمضان کے ان قیمتی لمحوں کو بھی اسی طرح کے موبائل کے پیچھے لگا کر کہیں ہم برباد نہ کر بیٹھے۔ تو یہ بڑا ہی قیمتی لمحہ آ رہا ہے، تو ایسے میں یقیناً موبائل کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور جس میں فائدہ ہو یقیناً، جیسے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، سننا چاہتا ہے، تو سننے کے لیے اگر وہ استعمال کرتا ہے یقیناً انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ یا پھر مختلف قسم کے وعظ اور نصیحت کی باتیں، بیانات وغیرہ حضرات علماء کے نشر کیے جاتے، شیئر کیے جاتے، یقیناً ایسی سب چیزیں اگر سننے میں آدمی استعمال کرے تو یقیناً اس کا اپنا وہ وقت بھی اس کے اپنے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کی بہت ساری چیزوں میں اگر ہم نے اپنا وقت اس مبارک مہینے میں بھی ہم نے اگر ضائع کر دیا تو پھر اس کے بعد ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، بچپن سے ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، کہ ایک مرتبہ جو لمحہ ہمیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا وہ پھر ہمارے لیے انتظار کرتا نہیں، پیچھے مڑ کر آتا نہیں ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اپنے ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بلینک چیک تھمایا جا رہا ہے کہ اب اس میں آپ اپنے لیے کتنا لکھ سکتے ہیں لکھ لیجئے۔ یہی آپ سمجھ لیجئے کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ گویا کہ ہر بندے کے ہاتھ میں ایک بلینک چیک کے طور پر تھمایا جا رہا ہے، اور پھر یہ ایسا مہمان جو ہمیں صرف نوازنے کے لیے آتا ہے، ہم سے کچھ چاہتا نہیں ہے۔ یہ مہینہ جو بھی آ رہا ہے، جتنا بھی وقت اس کا ہوتا ہے، جتنا ہم اس کا استعمال کریں گے اس میں ہم کو یہ نوازتا ہی ہے، ہم سے کچھ لیتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بتایا ہوا ہے کہ یہ بالکل چند دنوں کی بات ہے، پورے سال بھر میں سے ایک مہینے کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدس اپنے طور پر قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے لوگ جن کی ہر حیثیت سے صحت وغیرہ سب کچھ صحیح ہوتی ہے، مگر ان کا کام دھندا ایسا ہوتا ہے کہ دن کے وقت میں وہ مشغول رہتے ہیں، تو اپنے لیے سمجھتے ہیں وجہ جواز کہ وہ ہم چونکہ کام کرنے والے ہیں اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے اپنے صحابہ جو کہ سب سے پہلی لڑائی اسلام کفر اور حق کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان، حق و باطل کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی تھی، تو یہ خود بھی رمضان کے مہینے میں جو پیش آئی تھی۔ تو رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے صحابہ کرام جنگ کی تیاریاں کرتے ہیں، دشمنوں سے بھڑ جانے کا جو وہ عزم رکھتے ہیں، اور ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا اپنا کام ہوتا ہے، ہمیں اپنے کالج جانا رہتا ہے، کتنے نوجوان بڑے آرام سے روزہ چھوڑ دیا کرتے ہیں اور روزے کی کوئی قدر و قیمت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ سب جب تک ماں باپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے یہ باتیں نہیں بٹھائیں گے کہ روزہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے کتنا قیمتی مہینہ ہے، تو یہ سب باتیں بچے ایسے ہی جوان ہوتے چلے جائیں گے اور ان کا ذہن خالی ہوگا ان سب باتوں سے، تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو۔ اور بڑے ہونے کے بعد جب آپ ان سے کہیں کہ روزہ رکھو
تو عادت چونکہ نہیں ہے اس لیے وہ روزہ ہی نہیں رکھیں گے. ہماری اپنی شریعت اسی لیے ہم کو عادی بنانے کی جو ہم کو جو تعلیم دیتی ہے. نماز حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک بندہ بالغ نہیں ہوتا ہے نماز فرض نہیں ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود ہم کو کیا حکم دیا گیا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائے. اور اگر آگے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھ رہے، تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں اس پر مارنے کی بھی اجازت دے رہے ہیں. کیوں؟ صرف اسی لیے کہ انسان کا اپنا نفس بالکل جو نا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی ایک عادت پر پروان چڑھ گیا بعد میں اس کی عادت بدلنا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے نماز کے لیے بھی جیسے بالکل بچپن سے اس کے عادی بنانے کا ہم کو حکم دیا گیا، تو بالکل اسی طرح سے صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے. حالانکہ آپ بہت سارے لوگ ماشاء اللہ سے عمرہ حج وغیرہ سے ہو کر آئے بھی ہوں گے اور ان کو معلوم ہے کہ عرب کی سرزمین میں کیسی چلچلاتی دھوپ ہے، اور آج کے زمانے کے حساب سے ہر جگہ آپ کو ہوٹل میں، دکان میں، ادھر مسجد میں، ہر جگہ اے سی وغیرہ ہوتی ہے. مگر اس زمانے کا ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ کیا عالم تھا، اور اس عالم میں بچوں سے بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور بچے جب پیاس سے بھوک سے بلبلاتے تو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ کھلونا تھما کر ان کو جناب بالکل صبر کرنے کی تلقین کرتے کہ ابھی وقت ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر میں کھائیں گے. اس طرح سے ہوا کرتا تھا. اور آج ہمارے اپنے ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ 12 سال 14 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے اور اس کو سحری کرانے کے لیے اٹھانا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بچہ ہے، ابھی کیا روزہ رکھے گا، ابھی ذرا اور بڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد روزہ رکھے گا. تو بہرحال یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ جس کا ہم سب انشاءاللہ استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پالے تو اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے انشاءاللہ بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں، احکام جو روزے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے پورے مہینے میں معلوم کرتے جائیں گے اور پھر اسی طرح سے خطبات میں بھی معلوم کرتے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آنے والے اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدر و قیمت پہچاننے کی، اور اس کے ساتھ جیسا ہمارا اپنا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے ویسا سلوک اور رویہ اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اور دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.